مرحوم سید صادق ابن سید نیاجن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وعلى الصحابة الثلاثة والحسين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على رسوله وبدره وصحبه وصاحبه وآله وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف وارفع العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب بألسنتهم يعبدونه ما ضرت معاشهم وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم. صلوات محمد. بزرگان محترم اعزازی گرامی، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ خدا رب العالمین نے ایک عظیم نعمت جو قرآن والے بیت کے ذکر کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، کہ جس نعمت کے ذریعے ہم اپنے وجود کو، اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں۔ یہ فرش اعلیٰ پر اٹھایا جانا، مجلسوں کا برپا کرنا اور اس طریقے سے خدا کو جو ذکر پسند ہے اس ذکر کو انجام دینا، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ احادیث، روایات، حدیثیں بیان کیا جانا اور پھر اس کو سیرت اہل بیت علیہ السلام میں ڈال کر اپنی زندگی میں لے آنا، یہ وہ نعمت ہے کہ خدا رب العالمین نے صرف اپنے مخصوص چنے ہوئے بندوں کو عطا کیا ہے، ہر ایک کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اور یقیناً ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان مجلسوں سے، ان ذکر سے مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تو عقیدہ، اور اگر عقیدہ یہ نہیں ہوتا تو آگے بیٹھنے کیوں؟ کوئی ریاکاری تو نہیں، دکھاوا تو نہیں ہے کہ مرنے والے کو چہرہ دکھایا جائے یا مرنے والوں کے وارث کو چہرہ دکھایا جائے۔ یہ یقین ہے کہ اس فرش اعلیٰ سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، جب یہ یقین ہے کہ اس فرش اعلیٰ سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، پھر یہ یقین ذرا اپنی زندگی میں بھی لے آئیں کہ فرش اعلیٰ سے ہمیں بھی فائدہ پہنچنا ہے۔ یہ صرف مرحومین کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کہ مجلس نے تو ان کو ان کو تو یقیناً اس سارے ثواب ہو جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی بھی فرش اعلیٰ کے ذریعے جو دین کی گفتگو ہوتی ہے اس کے ذریعے بدلنا چاہیے۔ میں نے اپنے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں امام فرمان ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام، بدی
یقین ہو جائے کوئی غیر سنت ان کی زبانوں پہ دین چپکا ہوا ہے، صرف زبان سے دیدار کرتے یہودون و معتبر معاشروں جب تک زندگی چلتی رہے دین سے جڑے رہتے ہیں۔ یہودون یعنی دین کا احاطہ کیے رہتے ہیں، دین پہ چلا کرتے ہیں جب تک معاشروں جب تک معیشت زندگی چلا کرتی ہے۔ وَإِذَا مُحْرِسُ بِالْبَلَاءِ اور جب بلاؤں میں ان کو ڈالا جاتا ہے، جب آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قلت ایامہ، تو پھر دیدار کم ہو جاتے ہیں، دین والے کم ہو جاتے ہیں، دیدار دیکھا نہیں دیتے ہیں۔ مقصد کہنے کا کیا ہے؟ دیکھیے سرکار نے یہ کلمات وہاں پر ارشاد فرمائے تھے، لیکن ہمارا عقیدہ اور اعتقاد یہی ہے، ہمارا ماننا یہی ہے کہ جو باتیں امام نے کہی ہیں وہ جب تک معاشرہ سمجھ نہ جائے، بن نہ جائے، بدل نہ جائے، اس وقت تک جو حالات میں اگر وہ باقی ہیں تو کلام بھی باقی ہے۔ امام نے پہلی رات مدینے میں جس وقت امام کو بلایا گیا بیعت کیجیے، پہلی رات اپنے پورے مشن کا اعلان کر دیا ایک جملے کے ذریعے۔ وہاں پر یہ فرمایا مثلی لا یبایع اسلام، میرے جیسا یزید جیسی بیعت نہیں کرے گا، یعنی ہم ترجمہ میں کہہ رہے ہیں کہ امام حسین جیسا یزید جیسی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، ورنہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہیں پر بات ختم ہو جاتی کہ یزید ہٹ گیا، مر گیا، یزید کے جو اعمال تھے کرتوت تھے ختم ہو گئے، بات وہ ختم ہو گیا تو حسین نہیں۔ ایک ایسا جملہ کہا کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عامل بھی آ جائے جب اس کی تفسیر کرے گا، جب اس سے غور کرے تو یہی ہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جو حالات حسین کے زمانے میں ہیں وہ حالات جب بھی جس زمانے میں رہیں گے تو ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان یزیدی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے۔ ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرے ہر دور میں۔ اور اب یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے، قرآن میں اس نے قسم کھائی ہے، اور وہ قرآن کا اعلان ہے لَأَعْبُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ تو جب سیدھے راستے پہ بیٹھنے کی قسم کھا رکھی ہے تو خدا رب العالمین سے مہلت نہ دی۔ 6000 سال کی جو عبادتیں تھیں جس کے بارے میں مولا مقدمیہ حضرت امیر المومنین علی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 6000 سال کون سے تھے جس کا بندوں کو اندازہ نہیں ہے، مولا کو معلوم تھا، مگر نہیں معلوم کہ دنیاوی 6000 سال تھے یا وہ آخرت میں 6 سال تھے، 11 سال تھے، کہ جو اس جہان کا آخرت کا 1 سال دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب اگر اس نے 6000 سال آخرت کی عبادت کیے تھے تو سوچے کیا ہوگا؟ نہیں چھوڑیے، 6000 سال دنیا کے ہی ہماری زندگی کے لیے ہے، 60 70 80 100 موجودہ ہو جاتا ہے، اعلان ہونے لگتا ہے، تاریخ بالکل اور ریکارڈ میں لکھا جانے لگتا ہے 108 سال کے ہو کے مر گئے، 120 سال کے ہو گئے۔ اس سے زیادہ 6000 سال شیطان نے عبادت کی تو کہ خدا مجالم تو کسی کی حاجت کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے تو نے عبادت کیا تھا خلوص کے ساتھ، لیکن اصل ہے کیا اس کا بدلہ دے دیا خدا نے۔ مہلت مانگی ہے کب کے لیے؟ مجھے مہلت دے دیا خدا نے، وقت معلوم، شیطان کو مہلت دے دیا وقت معلوم تک کے لیے۔ اب یہ وقت معلوم کب آئے گا؟ یہ تو ہمارے علماء نے کہا کہ ایک تفسیر اس وقت معلوم کی ہے کہ جب زمانے کا امام پردہ غیب سے آئے گا۔ ایک سوال پر محمد تو اب وقت معلوم تک فرض کر لیتے ہیں کہ زمانے کے امام کے ظہور تک شیطان کو مہلت ہے، لیکن ظہور سے پہلے تک تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیشہ معاشرے میں شیطان کے ذریعے اور شیطان نما انسانوں کے ذریعے گڑبڑی پھیلائی جائے گی، فساد پھیلایا جائے گا، دین تباہ کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا۔ ہمیشہ حسینیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو زبان
زبانوں پہ نہ رہنے دے بلکہ دلوں میں اتارا جائے، ہمیشہ کی ذمہ داری ہے۔ امام نے اپنے زمانے میں اعلان کیا ہے کہ دین لوگوں کی زبان پر ہے، دلوں میں نہیں ہے۔ لگتا ہے زبانی ہو کے رہ گیا ہے، دلوں میں دین نہیں ہے۔ دین دلوں میں ہوتا تو الگ مسئلہ ہوتا۔ اور جو بہت عجیب گفتگو مولا نے فرمائی ہے، دین ایک فطری چیز ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا فطرت اللہ اللہ تبدیل فطرت اللہ ذالک الدین القیم لا تبدیل سنت اللہ تبدیلا لا تبدیل فطرت اللہ۔ اللہ نے ہر انسان کو فطر الناس علی فطرت، فطر الخلق علی فطرت، یہ سب قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے دین حنیف پر انسان کو پیدا کیا ہے، دین حنیف پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور اب یہ دین ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، اور فطرت جو خدا نے رکھی اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک الدین القیم، خدا کی جانب سے جو دین ملا ہے وہ فطرت ملی ہے، خدا کی طرف سے دین دیا گیا ہے۔ دین کہتے ہی ہیں، آپ دین کو جانتے ہیں کہ دین کہتے ہی ہیں کہ کچھ انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو قانون مرتب کیے گئے ہیں ان قانون کو دین کہا جاتا ہے۔ وہ قانون جو قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ملے ہیں، غیروں سے نہیں، جنہوں نے جس سے لیا وہ جانے۔ ہم نے اپنے دین کو 12 اماموں سے لیا ہے، ہمارے پاس جو دین علی اور آل علی سے ملا ہے ہمیں۔ تو اب یہ جو دین ہے، یہ جو ہمیں اماموں سے ملا ہے، یہ جو قانون ہے جس میں حلال و حرام پایا جاتا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ دین جو ہمیں اماموں سے ملا ہے، اسی دین پہ پابند رہنا یہ فطری دین ہے، فطرت میں یہ دین ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے دین کہ جو بدل جائے، نہیں۔ تاریخ کا اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو تاریخ میں دین عروج و کمال و سربلندی پہ ملا ہے، لیکن اور دین بستیوں میں ملا ہے، سکون گر گیا ہے، لیکن کبھی آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کہ دنیا دین سے خالی ہو گئی اور دین کا سورج غروب ہو گیا، کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ دیدار کم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دیدار ختم ہو گئے ہوں، دین ختم نہیں ہوا ہے۔ اول دن سے جناب آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ دین ختم ہو گیا ہو، دین ہمیشہ باقی رہا ہے۔ اب یہ کہ بہترین دین کے ماننے والے کس طریقے سے دین پر عمل کرتے ہیں، دین ہم کو ملا ہے اور دین نام ہے قانون کا، اور یہ قانون ہے کہ جو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، حلال و حرام بتانے کے لیے آیا ہے، اخلاق و کردار سنوارنے کے لیے آیا ہے، دین میں کیسے زندگی گزارا جائے یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس قانون آیا ہے دین کا۔ اب اس دین پہ عمل کر کے انسان یہ جان لے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دین کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، دین کے دائرے سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین وہ ہے کہ جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلان کر دیا ہے کہ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ جو ہماری شریعت ہے، جو شریعت محمدی ہے، جو محمد نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ شریعت جو ہم کو ملی ہے الحمدللہ 12 اماموں کے ذریعے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، خدا بند عالم نے انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے، آدم کو پہلے بھیجا ہے، اور اسی سنت کو قائم رہا ہے۔ خدا بند عالم کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اس نے اسی سنت کو قائم کیا ہے کہ جناب آدم پہلے حامی اور رہبر بن کے آئے ہیں، پھر انسانوں کا وجود ہوا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے ہیں، خدا نے 1,00,000 نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہر امت کے لیے نبی بھیجا ہے۔ کوئی زمین خالی نہیں ہے نہ نبی نہ آیا ہو، ہر جگہ آیا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں، اور اس کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو خاتم النبیین کے 12 جانشین بھیجے ہیں خدا رب العالمین نے۔ 12 جانشین میں بھی دنیا نے ناقدری کی تو ایک کو پردہ غیبت پہ رکھ کے محفوظ کر دیا ہے، پردہ غیبت پہ رکھ کے محفوظ کر دیا ہے، اور اس 12 جانشین نے بھی اپنے نائبین عام کو معین کر دیا۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، آج بھی زمانے میں موجود ہیں۔ وہ علی کا لال جو پردہ غیب میں ہے، اسی کے بیٹے آج بھی موجود ہیں۔
پیروی کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ دین میں کچھ بڑھا نہیں سکتے ہو، دین میں کچھ گھٹا نہیں سکتے ہو. نماز پڑھنی ہے تو سلو کما رہا ہے تو نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے پڑھو، بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے. 25 سال کے بعد اس وقت علی کے مصلی عبادت پہ جا کے نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا ویسے نماز پڑھی جیسے سرکار پڑھا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ شک نہ کیجیے کہ 12 اماموں نے جو ہمیں نماز دی ہے وہی نماز ہے جو اللہ کے رسول کی جو نماز ہے. تو اب دین میں کچھ بڑھانے کا حق نہیں ہے. اپنی خواہشات نفسانی کو دین نہ بنائیے، اپنی چاہتوں کو دین نہ بنائیے. کیوں؟ میں یہاں پر ایک حدیث سٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ 3 خصال، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کہتا ہے میں اس پر برحق ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہر انسان کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں، میرے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے. یعنی جو وہ کہتا ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ دین الذی یعتقدہ، جس دین کا انسان معتقد ہوتا ہے اسی دین کو برحق سمجھتا ہے. جس دین کا اعتقاد ہو. دیکھیے یہ حقیقت ہے. الحمدللہ ہم سے پہلے بیت کے جانے والے ہیں تو اسی دین کو مانتے ہیں تو جو اہل بیت نے دیا تو ہمیں تو حق حاصل برحق نہیں ملا. لیکن دین میں جب خرافات آ جاتی ہے تو اس کو برحق نہ سمجھے بلکہ دیکھیں کہ واقعا اب اس بات کو قبول نہ کرے اسے کیسے دین مان لیا جائے. فوراً پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ جو سلسلہ ہمیں ملا ہے اس سلسلے سے یہ دین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. یہ سلسلہ جو ہمارے پاس قائم ہے کہ اگر پردہ غیب میں امام زمان ہے تو ہم نوارث نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے جہاں سے دین کو بانٹنا شروع کر دے، بیچنا شروع کر دے، ہم خریدنے لگے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے جو معین کیا گیا ہے نائب امام موجود ہیں. جب ایسے حالات آ جائے تو فضل عوام ہے عوام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کی تبلیغ کرے، پیروی کرے. اطاعت اہل بیت بھی کرنا ہے، پیروی نائب امام بھی کرنا ہے. جو مرجع تبلیغ موجود ہے، خدا کا شکر ہے کہ عالم تشیع میں بڑے بڑے مراجع موجود ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جو اہل بیت کی نسل سے بھی موجود ہیں، چاہے وہ سید علی حسینی خامنئی ہو، چاہے وہ سید علی حسینی سیستانی ہو. دونوں علی بھی ہیں، دونوں حسینی بھی ہیں، دونوں سید بھی ہیں، اولاد زہرا ہیں، پیغمبر کی اولاد سے نسل سے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ زمانے کا امام اگر وہ فضل زہرا پردہ غیب میں ہے تو آج اسی کی نسل ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اسی کی وہ نسل ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جیسا دین وہ دے رہے ویسے، ورنہ ہم اپنے خواہشات پہ نہیں ہیں، ہم اس کے پیرو نہیں ہے. یہ دین الذی. دوسری چیز جو چھٹے امام نے فرمایا ایک دین ہے کہ ہر انسان جس کو مانتا کہتا یہی ہے. اور دوسری چیز جو کہا ہے وَهَوَاهُ الَّذِي يَسْتَعْلَ عَلَيْهِ، وہ خواہشات نفسانی جس کے اوپر وہ سوار ہوتا ہے، وہ چاہتیں جس پر وہ سوار ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میری ہی بات صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، بقیہ سب غلط. امام کہہ رہے ہیں کہ واقعہ اور ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے یہاں تک کہ ہم اپنے دین میں بھی اپنی خواہشوں پہ عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشوں پہ عمل کرتے ہیں. جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. آج دیکھ لیجیے ہم جوانوں کو خواہشوں پہ اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے. اور جو کیجیے اپنے اطراف میں دیکھیے جوانوں کو خواہشات میں اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے. دین کی پرواہ نہیں ہے، خواہشوں پہ اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے. اور جب دین کی پرواہ نہیں ہے، خواہشوں پہ الجھ گئے ہیں تو پھر دین نہیں ہے. امام راضی نہیں ہے اس سے. اپنی خواہشوں پر نہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ وفا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے عبادتوں کو دکھائیں. مجبور ہیں، کہنا پڑتا ہے کہ عبادتوں کو دکھائیں، ریاکاری کریں. ورنہ اگر صرف اللہ کو دکھانا ہوتا تو مجمع عام میں خلوص زیادہ نہ ہو جاتا، تنہائی میں خلوص کم نہیں ہو جاتا. توجہ فرمائیں. نہیں معلوم ایک بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آپ اس کے اوپر غور کیجیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے نماز پڑھ دو بس، کسی کو پتہ چل گئی
لیکن جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات بھی اچھی ہے، اطمینان بھی زیادہ ہے، بڑے اطمینان سے بڑی دیر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے۔ اکیلے میں ہیں تو لاکھ ہم بڑے سے بڑے مسائل سن لیں، آنسو پہ ہم نہیں نکلتے، کچھ نہیں، لیکن جب مجمع میں کھڑے ہیں تو اتنا پیٹتے ہیں، اتنا چہرہ زخمی کر لیتے ہیں مار مار کے، جیسے سب سے زیادہ جیسے لگتا ہے سیدھے امام حسین سے رشتہ داری ہماری ہے، باقی جتنے سب بالکل دیوانے ہیں۔ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دکھاوا آ جائے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بدترین انسان ہے جو اپنے دین کو دنیا سے بیچ دے۔ مولا علی نے فرمایا شقی من باع دینہ بدنیا، وہ انسان شقی ہے کہ جو اپنے دین کو اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، اور اس کے بعد کا وہ اشقی منہ، اور اس سے زیادہ شقی بدتر انسان ہے کہ من باع دینہ بدنیا غیرہ، جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے۔ ریاکار وہ ہے کہ جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے لیے بھیج دیتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ خدا بندے عالم نے کہا نا خیر شریک، میں تو بہت بہترین شریک ہوں، میں تو بہت اچھا پارٹنر ہوں، خدا کی قسم اتنا اچھا پارٹنر کوئی نہیں ملے گا۔ دنیا کے جتنے پارٹنر کے پاس چلے جائیں گے، بڑے احساس سے بھی کام کرے گا تو آدھا آدھا پارٹنر بن جاتا ہے، چلو 60-40 کا پارٹنر بن جائے، لیکن اللہ تو کہتا ہے میں تو بہترین پارٹنر ہوں۔ اگر تم نے 90% کام میرے لیے کیا ہے، 10% صرف کسی اور کے لیے کیا ہے، تو میں پورا 90% اسی 10% والے کے لیے دے دیتا ہوں۔ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، سب اسی کے لیے ہو گیا۔ لوگوں میں تمہارا نام پھیل جائے گا، لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، لوگوں میں بڑا چرچا ہوگا، لیکن میرے پاس تمہارا کچھ نہیں رہے گا۔ بارگاہ خدا بندی میں کوئی آسش عمل کی نہیں رہے گی اگر انسان دکھاوے کے لیے عمل انجام دے رہا ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد جو ارادہ کرتا ہے امور میں انجام دینے کے لیے، جو تدبیر کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تین چیزوں میں خصوصاً جوان بہت زیادہ، اپنا دین، اپنی خواہشات اور اپنا ارادہ۔ بات کہتا رہ جائے بیٹے مانتے ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے وہی صحیح۔ بعض وقت تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ 20 سال پہلے کی ہے، آج کی سوچ آج دنیا بدل گئی ہے، خاص دنیا بدل گئی، جہالت میں بڑھتے جا رہے ہو، ڈوبے جا رہے ہو، دنیا بدل گئی۔ کیا دنیا واقع ہے؟ اور کیجیے یہ چیزیں بہرحال ذہن میں آ رہی ہے تو میں کہہ دے رہا ہوں، ورنہ ان چیزوں سے وقت گزارنا بہت اچھی بات نہیں ہے۔ کتنا زیادہ آج کے جوان اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب سوشل میڈیا، یہ موبائل ہے، یہ دشمن ہے انسان کا، اس نے دین کو خراب کر دیا، برباد کر دیا ہے، بالکل برباد کر دیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو بزرگ ہیں کہ دشمن نے یہ اسلحہ ایجاد کیا ہے، دشمن نے اس اسلحے کو ایجاد کیا ہے، اس موبائل کو کس لیے دشمن نے ایجاد کیا ہے؟ کہ تمہیں برباد کیا جائے، جوانوں کو برباد کیا جائے۔ یہ آپ بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلحے کو بربادی کا ذریعہ نہ بننے دیں، بلکہ صحیح استعمال کرا کے اس کے اوپر نظر رکھ کے اس کے اوپر پوری گائیڈ کریے، دیکھیے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو دیدار بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا بہتی جا رہی ہے، جوان بہتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تین چیزیں ایسی ہیں، لہذا ان تینوں چیزوں میں ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، نہ اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہونا چاہیے۔ بھائی جو دین ہے اس کو دیکھو، اگر قرآن مجید کی تعلیمات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ ہے تو پھر ٹھیک، لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات آ رہی ہے، یہ جان دو کہ قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کے بتائے ہوا راستہ یہ مکمل عقل کے مطابق ہے، عقل سے کہیں گے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی بات تمہیں عقل کے خلاف نہ لگے، غور و فکر کرو اپنے دین کے بارے میں، جب بھی عقل کے خلاف لگے فوراً سوال کرو، معلوم کرو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے دین سے نکل کے آیا ہے یا یہ امپورٹڈ ہے، کہیں سے لایا گیا ہے۔ یہ سوال پر محمد علیہ وسلم
کی بات نہیں، دکھاوا کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو بیکار ہے ان کے لیے، کچھ بھی کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، اپنے جسم کو تھکانا ہے، جسم کو تکلیف ہے، لیکن جو دیدار ہے ان کے لیے دین ہے، تو اس کو دین کے مطابق انجام دینا ہے، دین کے مطابق انجام دینا ہے، دین میں سستی نہیں آنی چاہیے، دین ایک فطری چیز ہے، فطرت دین میں یعنی آپ نے اس روایت کو یہاں نہ سنا ہوگا کہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، سنا ہے کہ نہیں روایت؟ یقیناً سنا ہوگا، کچھ بزرگوں نے سر ہلایا، یقیناً سنا ہوگا، لیکن جوانوں سنو کہ ہر بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، وَأَبْوَاهُ يُمَجِّسَانُهُ يُنَصِّرَانُهُ يُحَوِّدَانُهُ، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ ادھر لے جاتے ہیں ادھر بچے بھی چلے جاتے ہیں، ورنہ بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر توحید کی آواز پائی جاتی ہے، لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو توحید سے بھٹکنے نہ دیں، وہی توحید جو ہمیں مجلسوں میں ملتی ہے وہی ایک بہترین، ورنہ دنیا جس توحید کو پیش کر رہی ہے، جو سعودی عرب سے توحید پیش کیا جا رہا ہے، جو نجدی کی اولاد سے توحید پیش کر رہے ہیں، وہ توحید نہیں، وہ سراسر شرک ہے، کہ جس کی بنیاد پر ہم شیعوں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، نہیں وہ خود شرک میں ڈوبے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے خدا کے لیے جسم کے قائل ہے، خدا کے لیے وجود کے قائل ہے، ایسا وجود کی جو ہمارے انسان جیسا وجود ہے، نعوذ باللہ، وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، وہ توحید نہیں، وہ توحید جو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے، وہ توحید جو مولا کائنات نے ہمیں بتایا ہے، وہ کائن بلا کائنونت ہے، وہ کائنونت بلا کائن، سوچ ہی نہیں سکتا انسان، پہنچ نہیں سکتا کہ وہ ایسا موجود ہے، وہ ایسا ایسا وجود ہے، وہ ایسا رہنے والا ہے کہ جس کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ایسے رہنے کی جگہ میں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ایسا ہے کہ جو کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ سب مولا کے خود بات ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، اسی لیے قرآن مجید نے کہا انما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر رخ موڑو ادھر اللہ موجود، جدھر رخ موڑو اللہ موجود ہے، خدا نے خود کہا حب یجعل قریب من کعب حبل الورید اقرب الیہ، یعنی انسان سے اقرب بہت قریب ہے، من حبل الورید، یہ جو رگے یہ کرتا ہے، یہ جو شاخرک جسے کہا جاتا ہے، جو حیات کی رگ ہے، دوسری رگیں کٹ جائیں شاید زندہ رہ جائے، لیکن یہ جو رگیں حیات ہے کہ یہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، خدا کرے مجھ سے قریب ہوں، تو جب خدا اتنا قریب ہے، جب اتنا قریب ہے خدا بن جانا، تو ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، جو دیدار ہے ان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو خدا کی راہ میں ہوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوں۔ دین میں بہت بڑی آفت انسان کی جہالت ہے، جب انسان جاہل ہوتا ہے تو بہت سے ایسے امور انجام دیتا ہے کہ جو خدا کے لیے نہیں ہوتے ہیں، غافل ہو جاتا ہے انسان، جہالت سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں، جہالت سے دور رکھنا ہے۔ جناب موسیٰ نے اتنے دن تک تبلیغ کیا اور تبلیغ کا اثر ہوا، اور ایسا اثر ہوا کہ فرعون جس نے دعویٰ کیا تھا، فرعون کو آپ لوگوں نے سنا ہے نا، قرآن مجید نے اعلان کیا، فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ سوچئے اس نے اپنی دولت کے ذریعے پیسے بانٹ کے، یعنی اس زمانے میں جو بھی دولت رہی ہو اس کو بانٹ کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، سب اس کی خدائی کا اعلان کر رہے تھے، سب اس کی خدائی کا اعلان کر رہے تھے، قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، یہ بھی واقعہ عجیب ہے، شاید آپ اس کو ہضم نہ کر پائیں، فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا قحط پڑ گیا، لوگ آئے تنہائی میں جا کے، بلندی پہ جا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے میں تو جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن ان بندوں کے سامنے جو میرے ہیں میری بے عزتی نہ ہونے پائے، خداوند عالم سے نہ جانے کس انداز میں دعا کیا جا، قرآن کیا ہے، میں تو ظالموں کو اور مہلت دیتا ہوں، اور مہلت دیتا ہوں ظالموں کو، تو قرآن کیا ہے کہ ظالموں کو اور مہلت دیتا ہوں، فرعون نے بھی دعا کیا تو خدا نے قبول کر لیا، بارش ہو گئی۔ ایسا فرعون کہ جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، میں سب سے برتر پروردگار ہوں، سب سے برتر پروردگار ہونے کا جو اعلان کر رہا ہے، ان کے سامنے سے توحید کی طرف لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے کہلوایا جناب موسیٰ نے،
اور اس کا مخالف بنا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، یعنی توحید کے ماننے والوں کو فرعون کے ماننے والوں کے روبرو کھڑا کر دیا۔ فرعون کے پاس پھر عوام نہیں رہ گئی تھی، فرعون کے پاس صرف فوجی لشکر ہی باقی رہ گیا تھا، جو اس کی فوج میں تھے وہی رہ گئے تھے۔ جناب موسیٰ کا جب مقابلہ ہوا تو اب یہ کون تھے؟ یہ پوری امت جو جناب موسیٰ کے ساتھ گئی، یہ توحید کا اعلان کر چکی تھی، لیکن جہالت ایسی اوپر تاری تھی کہ یہ نکلے تو موسیٰ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایسا معجزہ، کیسا؟ دریائے نیل میں راستہ بننا، کہ جو معجزہ ایسا ہوا کہ آج تک بعض وقت جنرل لانے میں سوال کیا تھا وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پر سورج ایک بار چڑھتا، وہ دریائے نیل کے درمیان جو راستہ بنا تھا وہ وہی زمین ہے۔ آج تک پانی خشک نہیں ہوا ہے کہ دوبارہ وہ زمین سامنے آ جائے، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اب دریائے نیل کا جیسا معجزہ دیکھا، موسیٰ کے کیے ہوئے باتوں کو کئی ایک کو دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد لیکن جہالت میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ہی دریا پار کیا اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ بت بنا کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ الغنا آلہتک کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے موسیٰ ایسے خدا بنا دی جیسا ان کے پاس ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ جہالت توحید کے معراج سے لا کے کفار کفر کی ضلالت زمین میں گرا دیا، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دیے، پوری توحید سب ختم ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم سب جاہل ہو۔ جہالت کا حوالہ دیا، اپنی قوم کو جہالت سے بیدار کیجیے، اپنی قوم کو جہالت سے بیدار کیجیے۔ موسیٰ جیسے نبی کی تبلیغ کا اثر ختم ہو گیا جہالت کی وجہ سے۔ اگر ہم آج جہالت میں ڈوبے رہیں گے تو ان تمام عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی دولت ہمارے جوانوں کو دی جائے گی، دین سے بات ہو رہا ہے، آپ بزرگ حضرات سب محسوس کر رہے ہوں گے، تھوڑا سا پیسہ مل رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر سب ختم ہو جا رہا ہے۔ لہذا جہالت سے اپنے آپ کو نجات دلائیے، جہالت بہت بڑی چیز ہے۔ جناب موسیٰ کی پوری قوم گوشالہ بنا دیا سامنے، جناب موسیٰ 40 دن کے لیے توریت لینے کے لیے پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہاں پر اشرے ذیلحجہ میں پڑھتے ہیں، وہ آیت نماز پڑھتے ہیں جو وعد موسیٰ 30 لیلۃ ثم اتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، جو موسیٰ نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، 10 دن برابر میں 40 دن کا میقات پورا ہوا۔ اب وہ توریت لے کے آسمان سے آ رہے ہیں ہدایت کے لوگوں کے لیے، یہاں تو دیکھ رہے ہیں سب بچڑی کی پرستش کر رہے ہیں۔ توحید کی تعلیم دینے کے لیے جناب موسیٰ سے ایک بات کہہ کے چلے گئے، تم جاہل ہو۔ جہالت کی وجہ سے، صرف جہالت کی وجہ سے تم نے یہ کام اختیار کیا ہے۔ جناب یوسف کا واقعہ قرآن مجید کا بہترین واقعہ ہے، احسن القصص ہے، سب سے اچھا واقعہ ہے، دنیا انسانیت کا، تاریخ بشریت کا سب سے اچھا واقعہ ہے۔ دنیا کے کتنے بھی واقعہ آ جائیں، ایک سے ایک رومانی واقعہ آ جائیں، سب کہانی آ جائیں، پیار محبت کی داستانیں آ جائیں، سب آ جائیں، لیکن یہ کہہ دیجیے کہ جناب یوسف کے قصے سے اچھا کوئی قصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خدا نے مجید کی آیت اعلان کر رہی ہے، جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ بچے سے بھی پوچھئے کنویں میں ڈالنے کا، جو بچہ کنواں نہیں بھی جانتا وہ بھی بتائے گا کنویں میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ مار ڈالا، ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے ختم کر دیا، وجود ختم ہو گیا۔ لیکن وہ جناب یعقوب کی دعا ایسی تھی کہ خدا کے نبی کو ہم نے باقی رکھا، اور جب یوسف کے بھائی دربار میں پہنچے ہیں یوسف کے سامنے، تو یوسف نے ایک ہی سوال کیا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ آپ سب کے پاس موجود ہے، خصوصاً جناب یوسف کی زندگی میں واقع الحق پر انصاف بہترین قرآنی سیریل بنایا ہے۔ جناب یوسف کی زندگی کا بہترین سیریل بنایا ہے، یعنی بہت بہتر ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن اب تک اس سے بہتر نہیں بنا ہے جو بنایا ہے واقع جناب یوسف۔ بالکل قرآن کی ہو بہو جو قرآن واقعہ ہے اس کو پورا فلم میں دکھایا گیا ہے۔
جناب یوسف کے بھائی سے جناب یوسف نے کیا پوچھا؟ تمہیں معلوم ہے؟ جواب میں صرف ایک جملہ کہا، انکم انتم جاہلون، تم سب جاہل۔ جہالت کی بنیاد پر تم نے یہ کام کیا ہے۔ جہالت ہی تو تھی کہ نبی کی نبوت کا عرفان نہیں ملا، نبی کی باتوں کو نہیں سمجھ سکے، یہ جہالت ہی تو تھی۔ یعقوب نبی تھے، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرا باپ نبی ہے، نبی جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اگر نبی کسی کو اہمیت دے رہا ہے تو یہ بھی کوئی خدائی حکم ہوگا۔ یہ جہالت ہی تو تھی۔ جہالت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، جہالت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ نبی کی معرفت نہیں ہے۔ جہالت ہی تو تھی کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا علی کو خدا نے بنایا ہے؟ جہالت ہی تو تھی۔ اگر یقین ہوتا نبی پہ، اگر اتنا علم ہوتا، مانتے رہتے تو یہ نہ کہتے۔ جہالت ہی تو تھی جو کہہ رہے تھے کہ کیا ثبوت ہے؟ جہالت ہی تو تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم کیے ہوئے سارے جہالت تھی کہ جس کی بنیاد پر جناب یوسف پرانی عادتوں میں ان کو بیان کیا ہے، یہ کہتے جو قرآن سے وابستہ ہیں، صاحب عقل ہیں، جو در اہل بیت سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایتیں ہیں، نشانیاں، ضرورت ہے۔ چاہے وہ جناب موسیٰ کی داستانیں ہو، چاہے وہ جناب یوسف کا قصہ ہو، جناب لوط کا قصہ ہو، سب کے سب کیا ہے؟ جاہل، جہالت کی بنیاد پر یہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جہالت ہے کہ یہاں پر پہنچا انسان، اس جہالت کو خدا کے لیے دور کیجیے، خدا کے لیے جہالت کو دور کیجیے۔ میرے استاد علامہ غلام رسول نوری کشمیری صاحب نے ایک مثال بیان کیا انسان کی ترقی اور جہالت کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ماں 2 سال کے بچے کو لے کے جاتی ہے اور علم کا پٹکا دکھا کے کہتی ہے یا عباس کو یا عباس کا علم، ماتم کرواتی ہے، یا عباس ماتم کروا دیا۔ 2 سال 3 سال یہ بچہ پڑھتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے جناب عباس کا علم دیکھا اور ماتم کرتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ استاد کہتے ہیں کہ ذرا غور سے بتائیے، ذرا سوچیے کہ جب بچہ ہم اسکول میں داخل کرتے ہیں تو یہ 3 سال کا 4 سال کا بچہ پہلے ABCD الفابیٹ یاد کرتا ہے اور الفابیٹ کے ساتھ ساتھ میں جب پڑھتا ہے کتابیں پڑھتی جاتی ہیں، کلاس پڑھتا جاتا ہے، معلومات پڑھتی جاتی ہے۔ یہی بچہ جو پہلے ABCD پڑھ رہا تھا آج پورا مثلاً فل اور بیک اور اللہ سب پڑھ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے 5واں کلاس پاس کیا، علم بڑھتا گیا، ہائی اسکول 10واں پاس کر لیا، علم بڑھتا گیا، 12 14 جتنا پڑھتا جا رہا ہے، گریجویشن کر لیا، ڈاکٹریٹ کر لیا، PhD کر لیا، پروفیسر بن گیا، علم بڑھتا جا رہا ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی، انصاف سے بتائیے کہ جو ماں نے 2-3 سال کی عمر میں عباس کا ماتم سکھایا تھا، ہماری جب عمر بڑھتی گئی کیا اس سے آگے ہم بڑھیں؟ اپنے جردوں میں جا کے دیکھیے، اس سے زیادہ ہے کہ ہم علم کا پٹکا پکڑ کے صرف یا عباس کہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ پائے؟ کبھی مدرسہ اسی لیے یہ حسینی مدرسہ، یہ حسینی ممبر اسی لیے ہے کہ جہاں پر ماں نے پیدا کر کے جو راستہ دکھا دیا وہیں پہ باقی رہو، بس اس سے آگے نہیں بڑھو۔ کیا جناب عباس کی زندگی میں کچھ اور نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی کو ہمیں نہیں پہچاننا ہے؟ عباس کی زندگی سے ہمیں اور کوئی سبب نہیں حاصل کرنا ہے؟ اس طریقے سے کیا واقعہ یہی ہے؟ آج آپ بھی اپنے غریبان میں ہاتھ میں دیکھیے کہ جیسے ہی علم ملتا ہے تو ہم 2 بار 4 بار 10 بار جتنا ہو سکے ہاتھ سینے پہ مار کے یا عباس یا حسین کہہ لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے ہم اس معرفت میں، جبکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا۔ یعنی یہ اس بات کا یقین ہے کہ علم بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے،
لیکن دین کے معاملے میں کیوں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ جو بچپن میں سکھایا گیا تھا وہی ہے؟ خدا کے لیے اس حالت سے نکلیے۔ روایت کے مطابق بہت سے ماں باپ جو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے حقدار ہوں گے، لیکن ان کو جہنم میں خدا بھیج دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر صرف ایک ہی ان کا قصور، ان کا گناہ ثابت ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ کیسے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ میرے دوست نے بہت اچھی مثال دی کہ گھر کا پلا ہوا حیوان اگر شام کے وقت گھر میں نہیں آتا تو ہم بے قرار ہو کے اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 1000 روپے 10,000 روپے کی بکری ہوگی، اگر گھر میں پال رکھا ہے، بکری کی بات کرتے تو گاؤں میں دیکھا تھا یہ جو مرغیاں پالے رہتی تھیں عورتیں، ہندو کے عورتیں میں 2 4 10 مرغیاں آیا کہ شام کے وقت ایک مرغی نہیں آئی تو گھر گھر جا کے تلاش کرتے۔ مزاج انسان بھی یہی ہے، ماں اور آپ کا مزاج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارا مال چھوٹ گیا ہے تو اس کی تلاش ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم 1000 روپے 10,000 روپے کی بکری کے لیے فکر ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ کیوں 12 بجے رات میں آ رہا ہے، کہاں سے ہمارے بچے جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے ہمارے بچوں کو پیسہ دے دے کے بے دین بنایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا دکھاوا ہمارے دین میں نہیں ہے، ریاکاری ہمارے دین میں نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہمارے دین میں نہیں ہے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پیٹ پیٹ کے ماتم کرنا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے جگہ بنائی گئی ہے، امام باڑہ بنایا گیا ہے، امام باڑہ میں ماتم کرو، درگاہ بنائی گئی ہے، یہ بارگاہیں بنائی گئی ہے۔ نہیں، ہمارا بچہ کیوں بہک رہا ہے؟ کیوں ہمارا بچہ علماء کے خلاف گفتگو کر رہا ہے؟ کبھی تو ہمارے آپ نے تو گھر میں بیٹھ کے علماء کے خلاف گفتگو نہیں کر رہی تھی، تو پھر کیسے بچہ ہمارا کچھ کر رہا ہے؟ معلوم ہے کہ ہمارا بچہ کہیں جا رہا ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہمارے گلے میں زنجیر ڈال کے کھینچ کے جہنم میں لے جایا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی کسی نے نہیں۔ ایسا کام کیجئے، ایسا کام کیجئے جس سے فرش وضع کا جو اصل باعث ہے وہ راضی ہو جائے، پردے کے زمانے کا امام راضی ہو جائے۔ ایسا کام کیجئے، ایسا عمل کیجئے، ایسی خدمت کیجئے حسین کی کہ شب اول قبر میں حسین نہ آئے۔ ایسا کام کیجئے، ایسا سمجھیے اپنے آپ کو کہ زہرا سے بارش کرے کہ یہ اس نے حسین کی خدمت کی، حسین جاؤ یہ قبر میں تنہا نہ رکھے۔ ایسے خدمت کیجئے مولا کی جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں پرسہ دینا ہو، جس میں خدمت کرنا ہو، جس خدمت میں صرف اللہ رسول زمانہ ہو، جس خدمت میں صرف آپ کے آنسوؤں کو صرف اور صرف زہرا لینے کے لیے آئے۔ ایسا خدمت کیجئے، ایسا پرسہ دیجئے خدا کے لیے۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دلوں کو اگر اپنے کربلا لے جا سکے تو میں نے عرض کیا ایسی خدمت کیجئے کہ جس حال میں بھی ہو آپ کا پرسہ قبول ہو جائے، آپ کی عبادت قبول ہو جائے۔ یہ جو تازیہ، یہ جو ہمارے یہاں مصائب سے پڑھنے کا رواج ہے، اس رواج میں اگر آپ دیکھیں دنیا عرب میں، عراق میں تازیہ خوانی کہا جاتا ہے، کس طریقے سے کہ خود شبیہ بنتی ہیں، کوئی شکر بنتا ہے، کوئی امتیاز بنتا ہے، اور کچھ مرد ہیں کہ جو پوری دم سے عبائے اوڑھ کے بیویاں بن جاتی ہیں اور مسائل پڑھا جاتا ہے، مشاہد کو دکھایا جاتا ہے، اور وہاں پر اس طریقے سے مدتوں سے اعینات میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ راشور کے دن جائیں تو وہاں تازیہ خوانی کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، کوئی شکر بن جاتا ہے، کوئی امتیاز بن جاتا ہے، لیکن یہ وہ اصل میں شکر امتیاز نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک اداکاری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو رلا سکے، لوگوں کو اس مصیبت سے بعید کر سکے کہ صرف ظاہر میں دین نہ رہ جائے، دلوں میں اتر جائے، صرف ظاہر میں حسین کا نام نہ رہے بلکہ دلوں سے آنسو نکل آئے، بے تحاشا لوگوں کو دکھانے کے لیے منہ پہ ہاتھ نہ پڑے بلکہ اس طریقے سے ماتم کرے، بے اختیار ہو کے سینہ اور سر پیٹے، بے اختیار ہو کے جو ماتم ہوتا ہے وہ ماتم کرے۔ ہاں دادالو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آپ مستاق بھائی کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ شاید 50-55 سال کا واقعہ ہے۔ کربلا ماتا میں ایک شخص تھا جو کہ شمر بنا کرتا تھا، شمر کا رول ادا کرتا تھا، ہمیشہ تازیہ
نہیں کرتا تھا. یہ شبر کا رول کیا کرتا تھا. تو یہ شبر کا رول ادا کرنے والے لوگ اس کو شبر کے نام ہی سے جانتے تھے. شاہ حبیب کربلا میں ایک روڈ ہے جس کا نام شاہ حبیب, وہاں پر اس کی دکان تھی. یہاں تک کہ وہاں پر سفر میں تو مہینہ بھر لوگ اس کو شبر کہتے تھے. یہ شبر کی دکان ہے, یہ شبر کی دکان ہے. وہ یہ کہتا تھا مسکرا کے, تمہیں جو کہنا ہو کہو, میرا مولا مجھے بہت دیتا ہے. جو دکان سے خرید نہیں کرتے تھے, سامان نہیں خریدتے تھے, وہ کہتا تھا میرا مولا دینے والا ہے, میرا مولا عطا کرنے والا ہے. یہی حال تھا. یہاں تک کہ اس کے رشتہ داروں کو کہتے تھے یہ شبر کا داماد ہے, یہ شبر کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ تھا کہ خوشحال رہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شبر نہیں تھا, وہ تو حسین کا خدمت گزار تھا, وہ تو مرثیہ پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ جب اس کا انتقال ہوا تو صاحب مروی کے والد کہتے ہیں, محمد رفیع مروی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے اس کے انتقال کے بعد 1 سال کے بعد. پتہ ہے کیسے اس کا انتقال ہوا؟ انتقال ایسا ہوا کہ 1 سال اس نے جب اس منظر کو پیش کیا, اتنا گریا ہوا کہ لوگ بالکل اپنے سے بے قابو ہو گئے. اور جب بے قابو ہو گئے, جب اس نے زرہ پہن رکھی تھی, پیروں پہ حفاظتی لوہے باندھ رکھے تھے, سب کچھ, لیکن ایسا حملہ اس کے اوپر لوگوں نے, ہر سال حملہ ہوتا تھا, بچ جاتا تھا, لیکن 1 سال ایسا حملہ ہوا کہ لوگوں نے جو اس کو اوپر مارا, اس کے اوپر, اب جو لوگوں نے ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ لوگوں سے پوچھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. مرثیہ پڑھ رہا تھا, لوگوں میں بلا رہا تھا, روتے پیٹتے لوگوں نے. اب جب یہ خبر پھیلی تو کربلا کے علماء نے غم کا اعلان کیا. 10 روز تک پورے کربلا میں سور بنایا جا رہا ہے. نجف کے علماء نے 7 دن کا درس و سب ختم کر کے سور کا اعلان کیا. 11 محرم کو نجف میں تشییع جنازہ ہوئی. امامہ کھول کے دھڑک لگا کے ننگے پیر مجتہدین نے مراجع نے اس کے جنازے میں شرکت کیا. اتنا بابرکت تھا یہ انسان, کربلا میں سارے علماء نے شرکت کیا. حسین کے روضے میں دروازے کے پاس اسے دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جب دیکھا, جس دن وہ دفن کیا گیا اسی دن میں نے خواب میں دیکھا, میں دیکھ کے تعجب میں پڑ گیا. اس نے بھی کہا کیا ہوا حاجی آقا, آپ مجھے دیکھ کے تعجب کر رہے ہیں کہ میں شعر, اور مجھے کیوں؟ اس لیے کہ عظیم محل کے درکنارے اس کھڑا ہوا تھا. اس محل کو دیکھ کے کہا میں شعر ہوں, یہ میرے مولا نے مجھے عطا کیا ہے. یہ کہہ کے اس کے بعد آپ قصہ کیا ہے بتایا. قصہ یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگوں نے میری قبر کو بند کیا, آخری تختہ میرے قبر پہ رکھا گیا, تو اس آخری تختے کے رکھے جانے کے بعد قبر بند ہوئی. میں نے دیکھا میرے پیروں کے جانب فرشتے کھڑے ہیں, لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ آنکھوں کو اٹھا کے روبرو کہہ رہے ہیں السلام علیکم, سلام کر رہے ہیں. میں نے نظروں کو جنت سے اٹھا کے جو دیکھا تو مجھے یہی آواز سنائی دی, ہاذا امامک الحسین وہذا اخی ابو الفضل العباس. یہ تیرا امام حسین ہے, یہ ابو الفضل العباس ہے. ادارو بس یہی واقعہ میں مسائل کے لیے پڑھ رہا ہوں, سن لیجیے. امام حسین و جناب عباس قبر بند ہوتے ہی قبر میں آ گئے. ایسی خدمت کرو دنیا نہ دیکھے, ایسا ماتم کرو کہ دنیا نہ دیکھے بلکہ حسین دیکھے, حسین تعریف کرے, حسین انعام دے. دارو شبر کے قبر میں آ گئے, اور جب آئے تو جیسے ہی دیکھا جلدی سے اس نے کہا کہ میں نے نظروں کو جھکا لیا. اب جو نظروں کو جھکایا تو مجھ سے میرے آقا میرے مولا نے کہا تو نظروں کو جھکا رکھا. میں بہت برا بنتا تھا, میں بہت برا مسائل پڑھتا تھا. کیوں؟ احساس ہوا کہ میں نے شبر کی ایکٹنگ کیا ہے, میں شبر بنتا تھا, میں بہت برا تھا, مجھے معاف کیجیے گا. نہیں, تم سر بلند ہو. امام حسین نے جو جملہ کہا ہے سنیے, یہی کہا کہ وہ ابن زیاد کا شبر تھا, تم میرے شبر ہو. امام نے کہا کہ تم حسین کے شبر ہو, وہ ابن زیاد کا شبر تھا, وہ ورثہ کا شبر تھا, تمہارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہ کہنے کے بعد کہا تم سر بلند ہو. اور یہ کہہ کے پھر جو انعامات دینے تھے جناب عباس سے کہا اے ابو الفضل عباس, روزانہ 3 مرتبہ یہ میری زیارت کو آئے گا. قبر کی زیارت کو نہیں, ظہیر کی زیارت کو نہیں, امام سے زیارت کو ملنے کے لیے آئیں گے 3 مرتبہ روزانہ. اور یہ کہنے کے بعد پھر امام حسین نے کہا کہ پڑھو
مرثیہ پڑھو، لیکن اس کی جرأت نہیں ہوئی. جیسے پڑھتے تھے، جیسے کل پڑھ کے تم مرے ہو ویسے ہی پڑھو. اب تو یہ کہا تو نظروں کو جھکائے تو جناب عباس نے کہا تم شیعہ ہو؟ شیعہ تو اپنے امام کی اطاعت کرتا ہے، کیوں امام کی بات نہیں مانتے؟ کہا میں نے حکمت کر کے اب جو امام کے سامنے مسائل پڑھنا شروع کیا، میں نے ایک مسائل کا تذکرہ کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ خود شکر بنتا تھا نا. میں کہا اے سکینہ تو اپنے بابا سے زیادہ پیار کرنے کی، جیسے ابراہیم کا نام سکینہ لیا ایک تماشا لگایا، گہنوں سے گسوارے چیرے، سب مسائل پڑھتا یہاں تک کہ کہا کہ زینب میں تمہاری چادر چھینوں گا. جیسے ہی یہ کہا، کیونکہ امام نے کہا تو ویسے ہی پڑھو، اب تو اس نے یہ کہا، کہتا ہے کہ امام قبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پہ سر رکھ کے آواز دیا، ہائے میری بہن زینب، ارے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا میرے والے میری بہن زینب. امام گریہ کرنے لگے، واہ زینب واہ. الحمدللہ القوم الظالمین الذین ظلموا من والذین ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. خدا ہے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت سے ہمارے امام کو خوشحال فرما. یا اللہ آمین. سب کی آسف کی یہی دعا ہوگی انشاءاللہ، سب مل کے بلند آواز سے آمین کہیں. خدایا ہماری اس عبادت میں خلوص عطا فرما. خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے. خدایا ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دکھاوے جیسی لعنت سے، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما. خدایا ہم جو بھی عمل انجام دے تیری مرضی اور تیری خوشی کے لیے اور اہل بیت کی خوشی کے لیے، امام حسین کی خوشی کے لیے ہمارے سارے اعمال انجام پائیں. خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادارہ کے حسین رب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جو عزاداری اور عزاداروں کے دشمن ہیں، خدایا ہمیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما. خدایا جو عزادار بیمار مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما. خدایا جو عزادار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے، امام زمانہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں عزاداری اور عزاداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا دنیا بھر میں جتنے بھی خدمت گزار ہیں، علماء، مجتہدین، مومنین کرام، مراجع تبلیغ، مراجع کو، مراجع نجف، مراجع تبلیغ، حضرت عید اللہ عظمہ سیستانی، حضرت عید اللہ خامنی، خدایا ان سب کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے ان کے سائے کو طولانی فرما. ان سب کی خدمات قبول فرما. خدایا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما. ان کے جانے والوں میں شمار فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ ادا سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صادق ابن سید نیا گنج مرحوم اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور ان کا کوئی وارث نہیں، ان سب کی روحوں کو عطا فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے، اس عبادت اور اس مجلس کو قبول ہونے کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بخصوص مرحوم سعادت صاحب کی مغفرت کے لیے مل جل کر 3 مرتبہ صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد